السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا یوٹیوب کی کمائی جو اشتہارات سے حاصل ہوتی ہیں وہ حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، اس کا جواب دینے سے پہلے ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ رزق حلال اور رزق حرام جو ہیں اس کے انسانی زندگی کے اوپر انتہائی گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ لا يدخل الجنت جسد غذی من حرام، جو جسم حرام پر پلا بڑھا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ وہ ایک دوسری حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا اور آپ نے کہا کہ یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، سفر سے بے حال ہے، اور یا رب یا رب اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے بار بار اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کے لیے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ مطعمہ حرام، پھر فرمایا مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، یعنی اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، پہننا حرام کا ہے، یہاں تک کہ اس کی پوری زندگی حرام پر چل رہی ہے، اس کا جسم جو پلا بڑا ہے اور پھلا پھولا ہے وہ حرام سے ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پھر اس ایسے شخص کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی؟ یعنی ایسے شخص کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے، ہم میں سے جو بھی حضرات یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ کنٹینٹ بنا رہے ہیں، ہمارے بھائی اور بہنیں، اور پھر اس کنٹینٹ کے اوپر جب وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں یوٹیوب کے اشتہارات، گوگل ایڈسنس سے کمائی کر سکیں، وہ اس پر کمائی کر رہے ہیں، انہیں یہ بات جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے کہ چند پیسوں کی خاطر اور چند روپوں کی خاطر اپنی زندگی کو جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی کی طرف جو ہے وہ مت دھکیلیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات سب سے پہلے یاد رکھنی چاہیے۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کیا ان اشتہارات سے حاصل ہونے والی جو کمائی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں، یہاں پر دو باتیں انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کنٹینٹ جو چیز بیچی جا رہی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ حلال ہونی چاہیے، اور پھر جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، یعنی نمبر دو بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے اس چیز کو بیچنے کے لیے وہ بھی حلال ہونا چاہیے، وہ بھی شرعی حدود و قیود کا پابند ہونا چاہیے۔ اب پہلی بات میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی کھانے پینے والی چیز بیچ رہا ہے جو حلال ہے، جوس کا اشتہارات ہیں یا شیمپو بیچ رہا ہے کوئی بندہ، تو ایسی چیزیں جو حلال ہیں ان کے اشتہارات کی کمائی حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ شراب بیچ رہا ہے یا کسی کسینو کی ایڈورٹیزمنٹ ہے یا نیٹ فلکس وغیرہ کی ایڈورٹیزمنٹ ہے، یعنی ایسی چیزیں جو حرام ہیں اور شرعی طور پر جائز نہیں ہیں، تو ایسی چیزوں کی ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے جو حاصل ہونے والی کمائی ہوگی وہ یقیناً کمائی جائز نہیں ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات جو ہم نے یہاں پر ذکر کی کہ اس حلال چیز کو جو بیچنے کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے آپ کے کنٹینٹ کے ذریعے سے، وہ طریقہ کار بھی حلال ہونا چاہیے۔ اب بیچا تو شیمپو جا رہا ہے، لیکن اس کے بیچنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس میں خواتین کا استعمال ہے، یا اس میں میوزک خواتین کو دکھایا گیا ہے، یا میوزک جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر ایسا طریقہ کار اختیار کر کے اگر وہ اشتہارات جو ہیں وہ آپ کے کانٹینٹ پر چلتے ہیں اور آپ اس کی تشہیر کا باعث بنتے ہیں اور اس سے آپ کو کمائی آتی ہے، تو ایسی کمائی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ یہاں پر کچھ لوگوں کی ایک تعویل ہے، آئی تھنک مناسب ہے کہ اس کا بھی یہاں پر ذکر کر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے جنرل اسٹور کھول لیا ہے اور وہ وہاں پر شیمپو بیچ رہا ہے۔ اب وہ شیمپو جو بیچ رہا ہے، اب اس شیمپو کے اوپر ایک کسی خاتون کی تصویر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اب اس شیمپو کے بیچنے سے جو کمائی حاصل ہوگی وہ اس وجہ سے اس شخص کے لیے، اس جنرل اسٹور کے مالک کے لیے حرام نہیں ہو جائے گی کہ اس شیمپو کی کمپنی نے اس شیمپو کی کمپنی نے ایک خاتون کا استعمال کیا شیمپو کی بوتل بیچنے کے لیے۔ دیکھیں، اس تعویل میں ایک بنیادی خرابی ہے، اور وہ بنیادی خرابی اور کج فہمی یہ ہے کہ جنرل اسٹور کا مالک جو ہے
وہ جس چیز کے اوپر منافع کما رہا ہے وہ شیمپو کی بوتل ہے، نہ کہ شیمپو کے بوتل کا اشتہار۔ لیکن یوٹیوب کے اوپر جو شخص اپنے کانٹینٹ کے اوپر چلنے والی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اس سے پیسے کما رہا ہے، اس کو اس چیز کے قیمت میں سے کوئی منافع نہیں مل رہا ہے، بلکہ وہ دراصل صرف اور صرف خالصتاً اس اشتہار سے پیسہ کما رہا ہے جو اس کے کانٹینٹ کے اوپر چلایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بنیادی فرق جو ہے یہ سمجھنا چاہیے۔ جنرل اسٹور کا مالک جو ہے اس نے شیمپو کی بوتل کی جو قیمت ہے اس کے منافع میں سے منافع لیا ہے، نہ کہ اس اشتہار میں سے یا اس اشتہار بازی کے طریقہ کار میں سے جو کمپنی نے اختیار کیا، وہ یقیناً غلط ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بندہ اپنے یوٹیوب کے کانٹینٹ کے اوپر یا گوگل ایڈسنس کے ذریعے سے وہ ان اشتہارات سے پیسہ کما رہا ہے، تو وہ اس لیے حرام ہوں گے کیونکہ اس کو حاصل ہونے والی کمائی جو ہے وہ ڈائریکٹ اس اشتہار سے ہے، نہ کہ اس پروڈکٹ سے۔ اس پروڈکٹ کی قیمت سے یا اس کے منافع میں سے اس کو ایک دھیلا بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ اگر ایسا ہو تو ہاں پھر وہ یقیناً وہ اس چیز کی کمائی لے سکتا ہے، اشتہار کی کمائی نہ لے۔ لیکن اشتہار کی کمائی لینا، ایسے اشتہار کی جس میں غیر شرعی چیزوں کا استعمال ہے، میوزک کو استعمال کیا گیا ہے یا خواتین جو ہیں ان کو دکھایا گیا ہے، ایسے اشتہارات کی کمائی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔